بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہن سازی اور تربیت کا انسان کی ذاتی زندگی پر بھی گہرا اثر ہوتا ہے، اور اس کے بغیر اخلاق کی اقدار کی بحالی اور معاشرے کی ترقی بھی ممکن نہیں۔ جس عورت یا مرد کی سوچ اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہوگی، اس کی اپنی زندگی بھی بامقصد ہوگی اور وہ دوسروں کی بھی خیر خواہی کرے گا۔ جب کہ تربیت نہیں ہوگی تو انسان خود بھی جانوروں کی طرح کھانے پینے اور موج و مستی کو ہی سب کچھ سمجھے گا، اور دوسروں کی بہتری کے لیے بھی کوئی قابل ذکر کام نہیں کر سکے گا۔ ویسے تو مرد اور عورت دونوں کی ہی تربیت و ذہن سازی کی ضروری ہے، مگر خواتین کی تربیت کا معاشرے پر زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ ایک بچی کی دینی تربیت کرتی جائے تو وہ اچھی ماں، بیوی، بہن اور بیٹی کی حیثیت سے پورے خاندان کا رخ بدلنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اگر ہم رمضان اور روزے کے دیگر معمولات کے مقاصد پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ سب کچھ انسان کی تربیت اور اس کے کردار میں نکھار کے لیے ہے، اور یہ تجربہ شدہ بات بلکہ قرآن پاک کا بھی پیغام ہے کہ جو شخص روزے کے آداب کا لحاظ کرے اسے رحمت الہی سے تقوی کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ ذہن سازی میں پسندیدہ مثالی شخصیت کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ انسان جسے آئیڈیل بنائے اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے کردار سے سیکھتا ہے اور اس کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آئیڈیل شخصیت بارگاہ الہی میں محبوب ہو تو اس کے راستے پر چلنے والا بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ کسی بے دین یا دنیا دار کو آئیڈیل بنا لیا جائے تو انجام ویسا ہی ہوتا ہے۔ 8 مارچ کو دنیا بھر میں یوم خواتین انٹرنیشنل وومنز ڈے منایا جاتا ہے، اور اس کا اصل مقصد خواتین کے حقوق کا تحفظ اور معاشرے میں ان کے کردار کو بہتر بنانا ہے۔ اگرچہ اکثر بے دین اور مفاد پرست لوگ خواتین کے حقوق اور ان کے کردار میں بہتری کے لیے اقدامات سے زیادہ انہیں بے حیائی کے راستے پر ڈالنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس دن میں خواتین کی ذہن سازی کے لیے بلکہ فقط خواتین کی ہی نہیں، پورے معاشرے کی تربیت کے لیے رمضان المبارک میں وصال فرمانے والی ان جلیل القدر خواتین کی مبارک سیرتوں کا نور عام کریں کہ جنہوں نے رب کے حضور بھی عزت و قبولیت پائی، اور سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی متعدد مرتبہ ان کی سیرت و کردار کی تعریف فرمائی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا وصال پر ملال 10 رمضان شریف کو ہوا، اور ام المؤمنین حضرت سیدہ صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ 17 رمضان المبارک کو بارگاہ الہی میں حاضر ہوئیں، اور خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو 3 رمضان المبارک کو جنت البقیع میں آرام فرما ہوئیں۔ جو شخص اسلام کا نور عام ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اپنے کردار کو سنوار لے، یقیناً وہ مبارکباد کا حقدار ہے۔ مگر ان ہستیوں کے کیا کہنے جنہوں نے اپنی سیرت کو اس وقت بھی روشن رکھا جب چاروں طرف جہالت کی تاریکی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ ام المؤمنین ام القاسم سیدہ قریش حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انہی شخصیات میں سے ہیں، اور نکاح کے بعد ام المؤمنین بن کر انہوں نے تقریباً 25 سال تک اپنے تن من دھن کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال خدمت کی۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار نے اذیتیں پہنچانے کی حد کر دی، چاروں طرف مشکلات ہی مشکلات تھیں۔ ان حالات میں ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ صرف خود
بے مثال صبر کا مظاہرہ کیا، بلکہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو تسلی بھی دیا کرتی تھی اور دل کھول کر مال و جان کے ساتھ خدمت بھی کیا کرتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام تک ان کی خدمت کو یاد کرتے اور ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے اس دور میں آنکھ کھولی جب اسلام کی روشنی چاروں عالم میں پھیل چکی ہے۔ کبھی غور کیجئے کہ آج دور اسلام میں ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی سوچ اتنی بلند ہے جتنی دور جاہلیت میں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ کیا رشتوں کی تلاش میں ہمارا بھی وہی معیار ہے جو حضرت ماں جی کا تھا؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں اپنی امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حسین سیرت سے تربیت لینی چاہیے۔ اور اسی طرح کسی شخصیت کی عزت و فضیلت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہی کافی ہے۔ پھر اگر اس عظیم نسبت کے ساتھ علم و فقاہت کی دولت بھی میسر ہو تو صاحب نسبت کی عظمت و بزرگی کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ ام المؤمنین حبیبۃ الرسول صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امام الانبیاء کے ساتھ نسبت بھی نرالی ہے، اور باری تعالیٰ نے انہیں علم و فقاہت میں بھی اعلیٰ شان عطا فرمائے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ خواتین سے ایسے ہی افضل ہے جیسے ثرید باقی کھانوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ علم دین میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مثالی شان کا تذکر کرتے ہوئے ہمیں اپنے گروبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے، کیا ہمارا بھی علم دین کے حوالے سے ایسا ذوق ہے؟ خصوصاً کیا ہماری مائیں، بہنیں اور بچیاں علم دین کے زیور سے آراستہ ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے روشن مستقبل کی بنیاد نہیں رکھی، کیونکہ دنیا و آخرت کی بھلائی دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے، خود بھی علم دین حاصل کریں اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنی خواتین کو بھی اس کا موقع فراہم کریں۔ اور اسی طرح اولاد کی سیرت و اوصاف میں زیادہ تر والدین کے اخلاق اور کردار کا اثر ہوتا ہے، اور اس بات کی قرآن و سنت سے بھی تائید ہوتی ہے، اور یہ روزمرہ کا مشاہدہ بھی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے متعلق اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے بابا امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی طرف سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے خود خالق کائنات نے سلام بھیجا تھا۔ خون خیر الرسل ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اہل خانہ میں سب سے زیادہ پیار اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا، جب آپ نے خدمت میں حاضر ہو کر کسی باندی کی درخواست کی تاکہ مشقت کم ہو جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی محترمہ کو نصیحت فرمایا، فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو، اپنے رب کے فرائض پورے کرتی رہو اور اپنے گھر والوں کا کام کرتی رہو۔ یہ حسین جملے والدین کو سکھاتے ہیں کہ انہیں اپنی بچیوں کو ان کے سسرال میں بھیجتے ہوئے شوہر کی خدمت اور گھر کے کام کاج خوب محنت اور سلیقے سے کرنے کی نصیحت کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً کچھ اور ہی ذہن دے کر بھیجا جاتا ہے، جس کا نتیجہ ناچاکی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ بیٹی جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ 100 کلمات ہیں، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں۔ اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ اچھی تربیت انسان کی کردار سازی اور معاشرے کی ترقی میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے اچھا تحفہ اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ ان کی اچھی یعنی دینی تربیت کریں۔ بچیوں کی تربیت پر اور بھی زیادہ توجہ ضروری ہے کیونکہ ان کی تربیت پورے خاندان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ 8 مارچ یوم خواتین کے موقع پہ بے دین اور مفاد پرست لوگ طوفان بدتمیزی اور گوگائے بے حیائی برپا کرتے ہیں، حالانکہ اس دن کا اصل مقصد خواتین کے حقوق کا تحفظ اور معاشرے میں ان کے کردار کو